الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور طلباء کرام، آج اس وقت میں اور آپ وطن عزیز کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عربیہ مریم مسجد کے سالانہ تقریب میں شریک ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے سے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء کرام نے اپنے دلوں کو علوم نبوت سے منور کر کے، روشن کر کے، اور اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں قریہ قریہ بستی بستی آپ علیہ السلام کی دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ اس ادارے کا فیض ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کا پیسہ، جن کا مال، جن کی دولت، جن کی دعائیں اس ادارے کے ساتھ شامل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ پہلا وہ جس کو اللہ نے دین دے رکھا ہو اور وہ دین کو پھیلا رہا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، پاکیزہ رزق دے رکھا ہے، اور وہ اس رزق کو، اس مال کو ان درویشوں پر، ان طلباء پر، نبی کے مہمانوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ دو طبقے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ علیہ السلام سے آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے ہل تدرون من اجود جودا، میری امت کا سخی کون ہے، میری امت کا مالدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں عام طور پہ صحابہ ایک ہی جواب دیتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں کرتا اللہ اس کو بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بعد میں محمد سب سے بڑا سخی ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ہم نے لفظ لا نہیں دیکھا۔ حضور سے کسی نے سوال کیا ہو، میرے نبی نے منع کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بعد میں محمد سب سے بڑا سخی ہوں، اور فرمایا میرے بعد میری امت کا سخی کون ہے؟ فرجل علم علما فنشر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سخی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے علوم نبوت دے رکھا ہو، اس علوم کو، اس علم کو، اس قرآن کی روشنی کو، پیغمبر کی حدیث کی روشنی کو امت میں منتقل کر رہا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا سخی یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سڑکیں بنا دی، ہسپتال بنا دیے، رفائی ادارے قائم کر دیے، یہ سب سے بڑے سخی ہیں۔ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی سخی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے سخی اس کو کہا
اس لیے کہ یہ سڑکیں موت تک تو کام آئیں گی، قبر میں کام نہیں آئیں گی، ہسپتال موت تک کام آئیں گے، بعد میں کام نہیں آئیں گے، لیکن ان مدارس سے اور ان علوم نبوت کے مراکز سے جو علم حاصل کیا جائے گا، جو سخاوت ان سے لی جائے گی، دنیا میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، محشر کے میدان میں کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی، جنت میں کام آئے گی۔ وہ یہ سخاوت ہے، یہ وہ سخاوت ہے جو آپ کے جنت تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ دینی مدارس بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ علوم نبوت کو الحمدللہ محفوظ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس وقت پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے، جن میں قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں آپ علیہ السلام تشریف لائے، جن کی زبان عربی، نبی وہاں تشریف لائے، قرآن وہیں نازل ہوا، وہاں ایک سال میں جو لوگ قرآن پاک، جو بچے حفظ کرتے ہیں، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ان مدارس میں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ایک بورڈ، میں سب بورڈوں کی بات نہیں کر رہا، صرف وفاق المدارس کے زیر اہتمام جو بچے ایک سال میں قرآن پاک حفظ مکمل کرتے ہیں، ان کی تعداد 1,10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے مدارس کا کردار۔ آپ حضرات بھی ان مدارس کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ جڑیے، وابستہ ہو جائیے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ آج اس امت کے پاس قرآن موجود ہے تو رب محمد کی قسم حضور کی ختم نبوت کی برکت سے موجود ہے۔ آج اس امت کے پاس یہ دین موجود ہے، حضور کی ختم نبوت کی برکت سے موجود ہے، اس لیے کہ میرا نبی آخری، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، صحابہ آخری جماعت، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، اہل بیت آخری اہل بیت، اب کسی نبی کا خاندان نہیں بن سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ شریعت آخری شریعت، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد، اب کسی نبی کی مسجد نہیں بن سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ امت آخری امت، اب کوئی امت نہیں آ سکتی۔ میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر مریم مسجد کے نمازیوں تک، طلباء تک، اور یہاں سے لے کر قیامت کی صبح تک، یہ جو ساری امت ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑی ہے، یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت کا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری گفتگو ختم ہوئی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ساری رونقیں، یہ ساری برکتیں حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ہیں۔ یہ دین آج چمک رہا ہے، یہ دین آج محفوظ ہے، اور قیامت تک ایسا ہی چمکتا رہے گا۔ مٹ گئے اس دین کو مٹانے والے، مٹ گئے اس دین کو مٹانے والے، اور مٹ جائیں گے اس دین کو مٹانے والے۔ حضور کا دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔